نفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہے جب تک ان کو نبی اور رسول ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو خاتم النبیین نہ مانا جائے. جب تک ختم نبوت پہ ایمان نہیں گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ کی رسالت پر بھی ایمان نہیں. تو گویا جس طرح ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنا چاہیے، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتم النبیین ہونے پر، آخری نبی اور رسول ہونے پر بھی ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسل کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جس کا آغاز کیا تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام پر اس کا اختتام فرما دیا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی نبی کریم علیہ السلام۔ مگر اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام نے نبوت و رسالت کے دعوے داروں کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی۔ ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، کہ میری امت میں سے 30 کے قریب ایسے کذاب اور جھوٹے افراد ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، یزعم انہ رسول، ان کا گمان، ان کا دعویٰ ہوگا کہ وہ بھی اللہ کی جانب سے نبی اور رسول ہیں۔ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ ایسے بڑے بڑے 30 کذاب اور دجال نبوت اور رسالت کے دعوے دار تو آئیں گی، مگر اپنے عقیدے کی اصلاح فرما دو کہ انا خاتم النبیین، میرے آنے کے بعد انبیاء کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت دینی تھی وہ اختتام پذیر ہو گئی، میں تمام انبیاء سے آخر میں آیا ہوں، لا نبی بعدی، لہذا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی کہ جب تک 30 کے قریب جھوٹے مدعیان نبوت و رسالت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے وہ اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ نہ کریں، یعنی قیامت سے پہلے 30 کے قریب ایسے بڑے بڑے دعوے دار اٹھیں گے جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی اور رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت و رسالت کا معاملہ اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق مختلف اوقات میں مختلف کذاب اور دجال لوگوں نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام سے کچھ عرصہ بعد ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی مسلمہ کذاب کی صورت میں جھوٹے کذاب اور دجال نبی اور رسول ہونے کے دعوے دار پیدا ہو گئے، اور یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاری و ساری رہے گا، جھوٹی نبوت کے دعوے ہوتے رہیں گے، جن میں سے 30 کے قریب بڑے بڑے ہوں گے جن کو لوگ اہمیت بھی دیں گے۔ انہیں کذاب اور دجالوں میں ایک ملعون مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ جس نے انگریز کے کہنے پر نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، مگر اس کذاب اور دجال سے بعض لوگ یقین کر بیٹھے
واقعتاً اس کو نبی اور رسول مان بیٹھی، اور اس کے پیروکار آج تک جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور یہ ایسا گروہ ہے کہ جس کو باوجود اس کے کہ ملک پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور پارلیمنٹ نے دلائل کی بنا پر دونوں گروہوں کو اپنی بات سنانے کا موقع دے کر دونوں جانب کے دلائل پرکھنے کے بعد اقلیت اور غیر مسلم قرار دیا۔ ہمارا تو دین ہی ہمیں اس بات کا پابند کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے دلیل بھی نہیں مانگی جائے گی۔ شرعی لحاظ سے جب یہ کام ممکن ہی نہیں ہے تو گویا جو کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اس سے کہتا ہے کہ اپنے نبی اور رسول ہونے پر ہمیں دلیل دو، شرعی لحاظ سے وہی اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں گنجائش ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کامل ایمان اسی وقت ہوتا ہے جب ان کو آخری نبی اور رسول تسلیم کیا جائے۔ مسلمان جو ہر دور میں یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ہم اپنے دل اور جان سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور غلامی رسول میں جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار تب بھی حد تک نظر آتے ہیں، تو اسی ملک میں 1974 کی بات ہے کہ 22 مئی 1974 کو ملتان کے نصر میڈیکل کالج کے 100 کے قریب طلباء جو چھٹیوں میں سیر اور تفریح کے لیے پشاور جانا چاہتے تھے، وہ ملتان ایکسپریس سے اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یوں ہی یہ گاڑی ربوہ کے اسٹیشن پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اس دور میں قادیانی نوجوانوں کا جو طرز عمل تھا کہ جو بھی گاڑی کھڑی ہوتی مرزائیت پہ مبنی لٹریچر اس گاڑی میں تقسیم کرتے۔ طلباء زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ایک بوگی جو ہے وہ الگ سے بک کروائی ہوئی تھی۔ وہ مرزائی نوجوان لٹریچر تقسیم کرتے ہوئے ان طلباء تک پہنچے جن کو بھی لٹریچر دیا گیا۔ جنہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ایمان کے منافی بات ہے، ان کا خون کھولا تو وہ کچھ کر تو نہیں سکتے تھے۔ ربوہ کے اسٹیشن پہ کھڑی ٹرین کی اس بوگی سے عاشقان رسول نے ختم نبوت زندہ باد اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگا دیے۔ کچھ دیر ٹرین رکنے کے بعد ٹرین وہاں سے آگے سفر پہ روانہ ہوئی۔ تو یہ 22 مئی کی بات ہے۔ 29 مئی کو جب یہی طلباء اپنی سیر و تفریح سے دوبارہ اپنے گھروں کی جانب ملتان کی جانب رفت سفر باندھتے ہیں، نصر آباد اسٹیشن پہ ٹرین پہنچتی ہے۔ وہاں کا اسٹیشن ماسٹر قادیانی ہے، وہ ساری ٹرین میں ان طلباء کو تلاش کرتا ہے
جس بوگی میں وہ طلباء ہوتے ہیں چپکے سے اس پہ نشان لگا دیتا ہے۔ رغوے کے مرضی اسٹیشن ماسٹر کو اس سے باخبر کرتا ہے کہ یہ نمبر اور یہ نشان ہے، جس میں وہی طلباء سوار ہیں جنہوں نے ختم نبوت زندہ باد اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ تو جب ٹرین دوبارہ واپسی پہ ربوہ پہنچتی ہے، وہاں 5000 کے قریب مرزائی چھوٹے بڑے اسلحہ سے لیس مختلف قسم کے ہتھیار ان کے پاس، جو ہی ٹرین رکتی ہے تو یہ اس بوگی پہ اللہ بول دیتے ہیں، ان طلباء کو گھسیٹ کر باہر نکالتے ہیں، ان کو اتنا مارتے پیٹتے ہیں کہ لہو لہان کر دیتے ہیں، جس کی خبر پورے ملک میں پھیل جاتی ہے کہ اس طرح مرزائیوں نے ہمارے مسلمان طلباء کو اس طرح جو ہے وہ مارا پیٹا ہے، زخمی کیا ہے، بڑا ظلم ان پہ کیا ہے۔ باوجود اس کے کہ سگنل جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، ماسٹر ٹرین کو چلنے نہیں دیتا، پوری اپنی تسلی کرنے کے بعد دوبارہ ان کو اسی بوگی میں پھینک کر ٹرین روانہ کر دی جاتی ہے۔ فیصلہ آباد اسٹیشن پہ ٹرین پہنچتی ہے تو چونکہ خبر مل گئی تھی کہ اس طرح مسلمان طلباء کے ساتھ یہ واقعہ ربوہ میں پیش آیا ہے، سارا شہر وہاں اسٹیشن پہ پہنچ چکا تھا، علماء موجود تھے، وہاں ان طلباء کو جو ہے وہ اتارا گیا، سارا آگے جو ہے وہ معاملہ کیا گیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کی بنا پر ان کو یکجا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کے لیے اکٹھا کیا۔ اسی واقعہ پہ ملک پاکستان میں بسنے والے محبان آشقان رسول جب جمع ہوتے ہیں، ساری مذہبی سیاسی تنظیمیں جمع ہو جاتی ہیں، انہی کی کوشش کی بنا پر یہ آج 4 ستمبر ہے۔ 4 ستمبر 1974 کو ملک کی جو منتخب کردہ قومی اسمبلی ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس میں 13 دن کی بحث تمہید جرا کے بعد بالآخر 7 ستمبر کو آئین کی دفعہ 106 کی سک 2 اور دفعہ 260 کی سک 3 کے ذریعے مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ہمیں نہ کسی نے یہ بتایا، نہ کبھی ہم نے یہ پڑھا، اور حال کے زار یہ ہے کہ جس کو ہمارے ملک کی منتخب کردہ پارلیمنٹ غیر مسلم اقلیت قرار دے چکی ہے، اس کے بعد انہوں نے اپیلیں کی، ہائی کورٹ نے بھی ان کو کافر قرار دیا، اور اسی طرح پھر سپریم کورٹ میں جو ہے وہ رٹ دائر کی گئی، تو وہاں بھی دونوں جانب سے دلائل دیے گئے، تو بالآخر سپریم کونسل نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہوئے کفر کی مہر ان پہ جو ہے وہ ثبت کی۔ اس کے باوجود آج ہمارے حکمران جو نام سے اور دعوے سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہنے سے گریز نہیں کرتے کہ مرزائی اور قادیانی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ان کو بھائی قرار دے دیتے ہیں۔ کبھی ان کی صاحبزادی کہتی ہے کہ پاکستان میں کوئی اقلیت نہیں، سبھی پاکستانی ہیں، مرزائی بھی برابر، مسلمان بھی برابر، سبھی پاکستانی برابر ہیں۔ یہ ساری بات اس لیے ہیں کہ ہم نے واقعات کو نظر انداز کر دیا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قادیانی اور باقی کافروں میں فرق ہے۔ عیسائی بھی کافر ہیں، اقلیت کے طور پہ پاکستان میں رہتے ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، اقلیت کے طور سے پاکستان میں رہتے ہیں، اسی طرح ہندو سکھ یہ ساری جو ہے وہ مذہب کے لوگ پاکستان میں اقلیت کے ساتھ رہ رہے ہیں، مگر مرزائی اور قادیانی ان سب سے بڑا کافر ہے اور سنگین کافر ہے، اس لیے کہ یہودی اپنے آپ کو یہودی مانتا ہے، غیر مسلم مانتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو غیر مسلم مانتا ہے،
اسی طرح باقی مذہب والے مگر منتخب پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلے کے باوجود، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے باوجود مرزائی ایسے کافر ہیں، قادیانی ایسے کافر ہیں جو اب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور لکھتے، وہ اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر دور میں ان کی کوششیں ہوتی آئی ہیں، آج بھی ان کی کوشش جاری ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ سے ہمارے اقلیت والا فیصلہ ہوا ہے، یہ کسی طرح اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، ہماری جو اقلیت کی مور ہم سے ثبت ہوئی ہے یہ دور ہو جائے، ہمیں بھی مسلمان شمار کیا جائے۔ اس کے بارے میں وہ ہر جو ان سے ممکن ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ستمبر کی 7 تاریخ 1974 وہ تاریخ ہے کہ جس روز مرزائیوں اور قادیانیوں کو اس ملک میں اقلیت اور کافر کا قرار دیا گیا۔ اور یہ جو واقعہ میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، آپ کے علم میں یہ بات لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ضلع کو بھی یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ جو طلباء والا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد تمام مذہبی جماعتیں جو ہے وہ اکٹھی ہوئی قادیانیوں کے خلاف۔ تو باقی اہل حدیث علماء جن میں علامہ احسان لگی ظہیر بھی تھے، مولانا اسحاق چیمہ تھے، مولانا جو ہے وہ محمد صدیق صاحب تھے، شیخ محمد اشرف صاحب تھے، اور دیگر جو ہے وہ سید علماء اہل حدیث اس تنظیم اور اس کمیٹی میں تھے جنہوں نے کوششیں کر کے قادیانیوں کو، مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ تو ان میں ایک نام جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے، اہل حدیث کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، غیر اہل حدیث کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں، تو جن کمیٹی کے افراد کی کوشش سے مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ ان کے دعوے کو مانتے ہوئے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، ان میں ایک نام میاں فضل حق کا بھی شامل ہے، جن کا تعلق ہمارے ضلع خوشاب سے ہے، کہ میاں طاہر رحمان طارق صاحب کے جو والد محترم ہیں اور چوری اطالہ صاحب کے چچا جان ہیں، وہ میاں فضل حق اس تحفظ ختم نبوت کمیٹی کے خزانچی مقرر ہوتے ہیں، اور علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر وہ بھٹو کے دور حکومت میں ہر طرح کے اپنے وسائل جو ہے انہوں نے خرچ کر کے یہ 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ سے، پھر بعد میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا۔ مگر میرے بھائیوں، آج ہم ختم نبوت کے بارے میں نہ ہمیں جو ہے وہ کوئی معلومات ہیں، نہ ہم اسلامی جو ہے وہ طریقے سے اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو قادیانیوں کی سازشوں سے، مرزائیوں کی سازشوں سے باخبر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم مرزائیوں کی مصنوعات استعمال کرتے ہیں، مرزائیوں کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ہم ان سے دوستی بھی کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ چھپے انداز میں، کیونکہ ظاہراً تو وہ تبلیغ نہیں کرتے، ان کی عبادت گاہیں بھی بنتی ہیں، حالانکہ قانون کے اعتبار سے ان کو اجازت نہیں ہے، نہ لٹریچر تقسیم کر سکتے ہیں، نہ اپنی کوئی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں، نہ کسی کو مرزائی بننے کی دعوت دے سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود جہاں میں جو بھی مسلمان ان کو کوئی ایسا نظر آتا ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو، جس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہو، وہ کسی کو باہر جانے کا جھانسا دیتے ہیں، کسی کو یہی شادی کا اور دیگر جو ہے وہ وسائل کا جھانسا دے کر وہ مسلمان کو مرزائی بنا لیتے ہیں، کسی کو باہر بھیجنے کی لالچ میں، کسی کو دنیاوی دیگر اغراض کے جو ہے وہ لالچ دے کر جمع کی وجہ سے ان کو مرزائی بنا لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ نہ صرف یہ اس لیے کافر ہیں کہ ہماری پارلیمنٹ نے ان کو کافر کہا ہے یا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے ان کو کافر کہا ہے، بلکہ ہم مسلمان ہیں،
ہمارا اسلام بتاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر اور دجال ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار ہو جانا چاہیے کہ پہلے آپ نے سنا پڑھا لکھا دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ان کا مرکز ربوہ ہے، مگر میرے بھائیوں ضلع خوشاب میں پیروینس کے مقام پر سینکڑوں ایکڑ اراضی انہوں نے اپنی اثر و رسوخ سے خرید لی ہے۔ پاکستان کا مستقبل کا مرغیوں پر سب سے بڑا مرکز وہ ضلع خوشاب میں بنانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان کے نام جگہ رجسٹری ہو چکی ہے، قیمت کروڑوں روپے انہوں نے ادا کر دی ہے، تو وہ ضلع خوشاب میں اپنا پاکستان کا سب سے بڑا قادیانیوں کا نیٹ ورک جو ہے وہ بنانا چاہتی۔ تو ہر مسلمان اس کو اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہم اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی ان کے ذہن میں بات ڈال دینی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح نبی اور رسول ہیں، ہم ان کو نبی اور رسول مانتے ہیں، ان کی نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ ان کے خاتم النبیین ہونے کا، آخری نبی اور رسول ہونے کا بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات، 210 صحیح احادیث کسی بات سے دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ آج کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب کسی نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک نہیں بھیجیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور تمام انبیاء کا آخر ہیں، خاتم ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ نبیوں اور رسولوں کو جس کام کے لیے میں بھیجتا تھا وہ آج کام ہی مکمل ہو چکا ہے، لہذا اب کسی نبی اور رسول کی نئے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ کتاب و سنت کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اللہ کے پاس پہلے عرش پہ موجود ہیں، قرب قیامت آئیں گے، مگر پہلے وہ نبی اور رسول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب جب قرب قیامت وہ آئیں گے، نبی اور رسول کی حیثیت میں نہیں بلکہ امتی کی حیثیت۔ اگرچہ اللہ نے ان کو انجیل تو دی تھی، مگر اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرچار کریں گے، ان کی کتاب بھی قرآن ہی ہوگا، انجیل نہیں۔ اب وہ قرآن کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہی جو ہے وہ اپنا تبلیغ کا آغاز کریں گے، انہی کی تبلیغ کریں گے، وہ نئے نبی کے روپ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجیے کہ اب سارے انسانوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، سنت پہ عمل کرنے کی جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں وہ بھی آپ کے خاتم النبیین ہونے کی دلالت کرتی ہیں، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول آنا ہوتا اللہ اس کی تفصیل کر دیتے کہ آپ نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے یا اس کے بعد آنے والے فلاں نبی کی بات مانی۔ اللہ نے تفصیل نہیں کی، قیامت تک اللہ کا یہی فرمان ہے کہ لقد
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ اس کا زندگی تمہارے لیے اسوہ ہوگی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرنی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اسی طرح کی باقی بے شمار آیات یہ بھی اسی بات سے دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی اور رسول ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین خطب احادیث میں، ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث ہیں، بے شمار روایات ہیں، مگر جو صحیح سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ 210 احادیث ہیں۔ 100 سے زائد قرآن کی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتی ہیں، 210 کے قریب صحیح احادیث اس بات سے دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کہیں فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو۔ پہلے اللہ نے انبیاء بھی بھیجے، پہلے ان کی امتیں بھی تھیں، مگر تم قیامت تک آخری امت ہو اور میں آخری جو ہے وہ نبی ہوں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نبوت کی جو ضرورت تھی وہ اب پوری ہو چکی، لہذا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی جو ہے وہ نیا نبی نہیں آئے گا۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں پر تمام باقی انبیاء پر جو ہے وہ فضیلت عطا کی ہے، ان میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ پہلے انبیاء بھی نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، اور بعض کو اللہ نے کتابیں بھی میری طرح عطا کی ہیں، مگر ایک چیز جو مجھے ان سے نمایاں کرتی ہے وہ 6 چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو ایک قبیلے کی جانب، ایک قوم کی جانب، ایک بستی کی جانب بھیجا تھا، اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ میں سب سے آخری نبی ہوں۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے۔ خاتم النبیین ہونے کا جو اعزاز اللہ نے مجھے بخشا ہے، مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کے حصے میں یہ نہیں آیا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب خود جو ہے وہ جہاد کے لیے جانے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسے عورتوں اور بچوں کے پاس ان کی نگرانی کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدید بہادر کے مجاہد سے جہاد کا جو جذبہ تھا ان کو یہ بات پسند نہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر جہاد میں شریک ہوں، جہاد جیسا افضل عمل اس میں میں بھی شامل ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضا، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کی مجھ سے نسبت اسی طرح ہے جس طرح حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صراط کے لیے اللہ کے حکم سے جانے لگے، حضرت ہارون کو منتخب کیا تھا، تو میں آج تمہیں اپنا جو ہے وہ جانشین بنا رہا ہوں۔ صرف تم میں اور حضرت ہارون میں فرق اتنا ہے کہ ان کو تو اللہ نے نبوت دے دی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، ورنہ میری تیرے ساتھ نسبت ویسے ہی ہے جس طرح حضرت موسیٰ کی نسبت حضرت ہارون سے۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا، اللہ میرے بعد بھی کسی کو نبی اور رسول بناتے، میری رائے کے مطابق جو ظاہری صفات سے میرا اندازہ ہے جیسی صفات کے حامل کو اللہ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرماتے آئے ہیں، اگر میرے بعد بھی کسی کو نبی اور رسول اللہ نے بنانا ہوتا، میرا گمان ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت جو ہے وہ عطا فرماتے، مگر اب چونکہ میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، لہٰذا ان کو نبوت اور رسالت نہیں ملتی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
انا آخر الانبیاء، میں نبوت کی آخری لڑی ہوں، سب سے آخر میں آنے والا ہوں، وہ مسجدی آخر المساجد، اور میری مسجد سب سے آخری کسی نبی کی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی ہونے کا جس مسجد کو اعزاز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو مسجد تھی وہ بھی مسجد نبوی تھی، باقی انبیاء کی مساجد بھی مسجد نبوی تھی، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسجد کو نبوی مسجد کہا جاتا ہے، یہ میری مسجد مسجد نبوی جو ہے یہ سب سے آخری مسجد نبوی ہے، میرے علاوہ میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ اس کی مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی ہوگی، آخری مسجد جس کی نسبت کسی نبی کی جانب ہوئی ہے وہ یہ میری مسجد نبوی ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خوبصورت محل ہو، ہر طرح کی تعمیر ہو چکی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور فرمایا انا موضع لبن، وہ اینٹ اس جگہ کو پر کرنے والا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قصر نبوت اللہ نے جو بنایا ہے اس میں صرف میری کمی تھی، میرے آنے کے بعد اب وہ تعمیر مکمل ہو چکی، لہذا نہ اب کسی کی گنجائش ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، نہ ہی سب سے آخر میں آنے والا نبی اور رسول۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند جو نمایاں احادیث سے آپ سے گوشت گزار کی ہیں، نبی علیہ السلام کی آخری نبی اور رسول ہونے پر اس سے احادیث میں 210 کہیں سند سے احادیث موجود ہیں، 100 سے زائد قرآن کریم کی آیات دلالت کرتی ہیں، لہذا ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ان کو صرف نبی اور رسول نہیں مانتے بلکہ آخری نبی اور رسول مانتے ہیں۔ آج کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، رسالت کا دعویٰ کرے گا، وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جھوٹا ہوگا، نہ اس سے سچا ہونے کی دلیل مانگی جائے گی، نہ اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہمیں یقینی طور پر یہ عقیدہ رکھنا از حد ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت و رسالت ختم ہو چکی، جیسے زبان رسالت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ اب نبوت و رسالت منقطع ہو چکی ہے، لہذا ہمیں اپنے بھی اور اپنے بچوں کا بھی اور دیگر دوست احباب کا بھی یہی ذہن بنانا چاہیے، یہی عقیدہ بنانا چاہیے کہ ختم نبوت سے ہمیں اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت پر یقینی ایمان رکھنے کی اور اس کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره